حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نجات چاہتے ہو تو دنیا سے ہٹ کر سوچو اور کچھ کرو۔ دنیا کے ساتھ رہ کر کبھی بھی نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وہ بندہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہتا ہے جو خود سے فیصلہ کرنا نہیں جانتا، ہر کام میں دوسروں سے مشورہ چاہتا ہے۔ ایسا بندہ کبھی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تمہیں کسی بھی مقدس مقامات پر جا کر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری جنت تمہارے اپنے گھر میں ہے۔ اگر والدین خوش ہیں تو اللہ بھی تم سے خوش ہوگا۔ اگر تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے نامحرم عورت سے کنارہ کش رہو۔ یہ نامحرم عورت ہی گناہ کی جڑ ہے۔ جس عورت نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر کو ناخوش کیا تو سمجھ جاؤ اس نے جیتے جی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ اچھی چیز جب کھاؤ تو چھپ کر کھاؤ۔ ایسے بندے کے سامنے مت کھاؤ جو اچھی چیز کھانے سے قاصر ہو، یعنی کسی یتیم اور غریب کے سامنے۔ اگر کوئی اندھا کسی اندھے کو راستہ دکھائے تو ظاہر ہے دونوں کسی درخت میں جا لگیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ اندھے کو راستہ دکھانے کے لیے ایک روشن آنکھ والا ساتھ ہو۔ محبت ایک نورانی کلمہ ہے جسے نورانی ہاتھ سے نورانی کاغذ پر نورانی قلم سے لکھا گیا ہے۔ ظالم کے ظلم سے کبھی بھی تنگ دل مت ہو، کیونکہ وہ خود اپنا نقصان اور تمہارا نفع کر رہا ہے۔ جو تمہیں خوش کرے اس کا صلہ یہ نہیں کہ تم اسے غم اور دکھ دو۔ جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے دنیا اس سے بے وفائی کرتی ہے، اور جو دنیا کو بڑھاتا ہے دنیا اسے گراتی ہے۔ ہر تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ تمہاری باتوں میں ہنسانے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ کسی دوسرے کا مقولہ ہی کیوں نہ ہو۔ آخرت سے بیگانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو زور زور سے کہکے لگائے گا اور مذاق کرے گا۔ ایسے بندے سے رشتہ توڑ دو، وہ اپنے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی بگاڑ دے گا۔ بدی کو دور رکھو، کیونکہ جب چاہو گے لوٹ آئے گی۔ احمق سے دوستی کاٹنا عقل مند سے دوستی جوڑنے کے برابر ہے۔ سر کے بال گر گئے ہیں تو سنبل کے درخت کا پتا سر پر باندھ کر سویا کرو، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ جس نے بے بس لوگوں پر ظلم کیا وہ ہمیشہ بے بس ہی رہے گا۔ جہالت کی نشانی یہ ہے کہ بے موقع غصہ کرے اور نااہل کو رازدار رکھ لے۔ سننے کے لیے جد و جہد اور سفر کرو، نہ کہ بولنے کے لیے۔ جتنا زیادہ سنو گے کامیابی پاؤ گے، اور جتنا زیادہ بولو گے خسارہ پاؤ گے۔ جس نے سود کھایا گویا اس بندے نے آگ کے انگارے چبائے اور اندھا درگاہ الہی ہوا۔ جس نے اپنے دشمنوں پر احسان کیا گویا اس نے اپنے دوست کا دل دکھایا۔ کمزور انسان کی دلیل بولتی ہے اور طاقتور کا ہاتھ بولتا ہے۔ بے وقوف سے جھگڑا کرنے سے بہتر ہے کہ تم عاقل بندے کی پناہ لو۔ جو نیک آدمی ہو اس کو کسی بھی صورت حق بولنے پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ عشق میں دو حوریں آپس میں ملتی ہیں جس طرح دریا سمندر کے ساتھ ملتا ہے اور پھر ایک ہو جاتا ہے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا کہ جانوروں میں سب سے زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ کہا وحشیوں میں ظالم بادشاہ، اور پالتو جانوروں میں خوشامدی زیادہ خطرناک ہے۔ اسلاف سے رشتہ ٹوٹ جائے تو علم جہالت میں بدل جاتا ہے۔ علم اسلاف سے لے کر اخلاق کو دو۔
اے لوگو، 3 باتوں کو پکڑ لو۔ جب تم اونٹوں پر سوار ہو تو ان کو ٹھکانے سے قبل آرام دو۔ سوال کے وقت غیر معمول چیز کے بارے میں واللہ عالم کہو۔ اپنے گناہ سے ڈرو اور اللہ سے امید رکھو۔ جنت کا شائق شہوت سے دور رہتا ہے۔ اگر جنت کو پانا ہے تو شہوت کو ترک کرو، اپنے نفس کی منافی کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا خاندان ہی تمہارے ہاتھوں سے سب سے زیادہ بدبخت بن جائے۔ جو کوئی بے پرواہی ظاہر کرے اس کی طرف نہ جھکو۔ دوست دوستی توڑنے میں اور تم دوستی جوڑنے میں برابر نہ ہو۔ تمہارا پلہ ہمیشہ باری رہے۔ جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو جھوٹا نہ ہونے دو۔ دوست کے حقوق اس کے گھمنڈ میں تلخ نہ کرو کہ دوست ہے، کیونکہ جس کے حقوق تنگ کر دیے جاتے ہیں وہ پھر دوست نہیں رہتا۔ رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، آخر کار اجالا پھیر کر ہر طرف روشنی پھیلا ہی دیتا ہے۔ اسلام روشنی اور کفر اندھیرا ہے۔ 4 چیزیں دل کو بہت لبھاتی ہیں: نماز، روزہ، تسبیح اور استغنا۔ جب بندے کے دل کا آئینہ شکستہ ہوتا ہے تو انسان کی خود بینی چور چور ہو جاتی ہے۔ کلام الہی ایسا ہے جیسے پھول کی پتیوں میں پھول کی خوشبو۔ اگر جنت کے طلبگار ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں بیچ ڈالو۔ اللہ کے عاشق با حیا ہوتے ہیں اور بے حیاؤں کے سامنے ان کی حیا کو زنجیریں لگ جاتی ہیں۔ خواہش کے پورا ہونے کی تمنا نہ کرو، کہیں وہ پورا ہونے پر اپنی قدر و قیمت ہی نہ کھو بیٹھو۔ صحت کے بعد جو مریض طبیب حقیقی کے احسان کی پرواہ اور وقت نہیں کرتا وہی ذلیل اور ناشکر انسان ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اسی میں رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو بندے کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تجھے ملے گا، اس لیے صبر کر۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا والدین کا عین فرض ہے، اور یہ فرض اللہ نے والدین پر لگایا ہے۔ بچہ سب سے زیادہ اپنی ماں سے انس رکھتا ہے اور اسی کی عادت و اطوار کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بہترین نمونہ بنے۔ ظاہر بین کے خول سے باہر نکلو، حقیقت خود بخود سامنے عیاں ہو جائے گی۔ جو دلوں کو فتح کرنے کا ہنر جانتا ہے کامیابی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ جذبے ماند پڑ جائیں تو ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب ارادے کمزور ہو جائیں تو کام کرنے کی امنگ اور مقصد مر جاتا ہے۔ ہمت دلیری کو جنم دیتی ہے، جبکہ بے ہمتی حوصلوں کو پست کرتی اور بزدل بناتی ہے۔ ناکامی ملنے پر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ اسے سبق سمجھ کر آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اچھے لوگوں سے اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ تم بھی ساتھ رنگے جاؤ۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات سونے سے پہلے اللہ پاک کے یہ 2 نام یا مالکو لا الہ الا اللہ یا قادرو 100 بار اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ نئی بنیاد دوبارہ سے مضبوط وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ پہلے والی بنیاد کس وجہ سے گر گئی تھی۔ آقا نے ملازم سے کہا کہ جاؤ اور بازار سے فلاں چیز خرید لاؤ۔ کہنے لگا میں بخار میں مبتلا ہوں اور چلنے پھرنے کے ناقابل ہوں۔ آقا نے کہا تو پھر میں خود جاتا ہوں، لیکن جوتے تمہارے پہنوں گا۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے۔
اور یہ پھل بوڑھے کو بھی جوان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خدا سب سے پہلے عورت کو حسن دیتا ہے اور سب سے پہلے یہی حسن چھین لیتا ہے۔ حسن کا اصل زیور اور اصل زبان صرف اور صرف مسکراہٹ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ لوگوں کی خاطر کسی کام کو چھوڑ دینا ایک ریا ہے، اور لوگوں کی خاطر کوئی کام شروع کرنا شرک کے مترادف ہے۔